سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے کے ساتھ ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 75,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 516 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 75,475 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف، پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالرز کی جائیدادیں شامل۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل۔ 17,000 پاکستانیوں کی جانب سے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خریدنے کا انکشاف، بھارت کا پہلا جبکہ پاکستان کا دوسرا نمبر۔ ہمارے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، پیپلز پارٹی قیادت کی جانب سے پراپرٹی لیکس پر رد عمل آ گیا۔ ترجمان بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سابق وزیر خارجہ اور آصفہ بھٹو کے ملکی اور غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن اور FBR میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی میں املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا۔ میری اہلیہ کے نام پر خریدی گئی دبئی پراپرٹی ٹیکسز ریٹرن میں مکمل طور پر ظاہر اور درج ہے۔ بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں میں بھی اسے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پراپرٹی 1 سال پہلے فروخت کی گئی تھی اور حال ہی میں اسی رقم سے ایک نئی پراپرٹی خریدی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دبئی میں جائیدادیں ملنے کے انکشاف پر رد عمل۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ دبئی میں جن جائیدادوں کا تذکرہ ہوا وہ عوام کے علم میں ہیں۔ ہم ہر سال اثاثوں اور جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ دبئی میں میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے۔ پراپرٹی لیکس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے۔ رہنما PTI شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ دبئی میں ایک اپارٹمنٹ کا مالک ہوں جو 6 سال سے ڈکلیئر ہے۔ FBR سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا دبئی پراپرٹی لیکس پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے اور تحقیقات کا مطالبہ۔ مشتاق احمد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران اشرافیہ کا بدنما کرپٹ چہرہ ہے۔ عوام تعلیم و صحت کی سہولیات سے محروم ہیں اور ہمارے حکمران اور اشرافیہ بیرون ملک جائیدادیں بنانے میں مصروف ہیں۔ اس نئے ڈیفیمیشن لاء کے اندر پولیس کا، کسی جیل کا، کسی گرفتاری کا، کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل ایک سول سوٹ ہے اور سول سوٹ کی طرح یہ ٹریٹ ہوگا۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ایک جماعت کا وتیرہ ہے۔ ملک میں ہتک عزت کے نئے قانون کی اشد ضرورت ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک نیا بل پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے جھوٹے الزامات خواتین کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بری خبر ہے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ IMF کا جولائی میں بجلی کی قیمت میں 7 روپے تک اضافے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق FBR سے سالانہ 20 ٹیرف میں اضافے کے لیے استعمال کیے جانے والے مفروضوں کے بارے میں مزید تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ 15 روز میں دوسری بار اچھی خبر۔ آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کے نرخ میں فی لیٹر 13 روپے 40 پیسے کمی متوقع۔ مٹی کا تیل 9 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ آج رات وزارت خزانہ کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ احتساب عدالت میں بانی PTI کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ وکیل خالد یوسف کا کہنا ہے عدالتی عملے نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی وجوہات پر سماعت ملتوی کی گئی۔ بانی PTI سے اہل خانہ کی ملاقات بھی منسوخ۔ عدلیہ میں مداخلت کا ایک اور بڑا کیس۔ جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہی کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو لکھے گئے خط میں کہا آڈیو لیکس کیس میں مجھے پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا۔
میں نے ایسے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی. مجھے نہیں لگا کہ ایسے پیغامات نے انصاف کی فراہمی میں نقصان کا خطرہ پیدا کیا ہو. وہ جو خط ہے اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی. چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا غلط تاثر لیا گیا. خط کا مقصد مداخلت بالکل نہیں. ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کی جا رہی ہے. یہ بھی تاثر دیا گیا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو میں تعلقات خراب ہیں. ریاست کے کچھ حساس اور اہم معاملات ہوتے ہیں. حساس معاملات میں رابطے ضروری ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل منصور امان. کراچی میٹرک امتحانات میں نقل مافیا کا راج. ثانوی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی عروج پر. امتحان سے پہلے پرچے سوشل میڈیا پر وائرل ہونا معمول بن گئے ہیں. مسلسل 8ویں روز بھی 10ویں جماعت کا بایولوجی کا پرچہ آؤٹ ہو گیا. میٹرک بورڈ انتظامیہ واٹس ایپ گروپس کے خلاف ایکشن لینے میں ناکام. بلوچستان کے 18 گرم اضلاع کے اسکولوں میں سالانہ چھٹیاں آج سے شروع. گرم علاقوں میں موسم گرما کی تعطیلات 31 جولائی تک جاری رہیں گی. سرد اضلاع میں موسم گرما کی مختصر تعطیلات 22 سے 31 جولائی تک ہوں گی. گرمی کی غیر معمولی لہر. سندھ اور پنجاب میں سورج آگ برسانے لگا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا. بلوچستان کے چند مقامات پر رات کو بارش کا امکان. گزشتہ روز دادو 47 سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر رہا. لاہور میں آج پارہ 42, ڈی جی خان میں 41, کراچی میں 38, اسلام آباد میں 37 تک جانے کا امکان. ترقیاتی کاموں کے باعث بجلی کی فراہمی معطل. نیو پمپ ہاؤس گھاروں سے کراچی کے باسیوں کے لیے پانی کی فراہمی بند. شہر قائد میں پانی کے شدید بحران کا خدشہ. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 3 روز کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوگا. شہری پانی ذخیرہ کر کے رکھیں اور استعمال میں احتیاط برتیں. کیپٹن سلمان سرور شہید ستارہ بصالت کی 11ویں برسی کے موقع پر الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد. سیمینار میں شہدائے وطن کے لواحقین, طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی.